عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور احسان ہوا کہ اللہ ذات عالی نے ہمیں پھر ایک مرتبہ جمعۃ المبارک کی سعادت نصیب فرمائی۔ ہر مرتبہ جب جمعۃ المبارک کے لیے تشریف لائیں تو ضرور اللہ رب العزت کے ہاں سجدہ ہو کر اور اللہ کے ہاں یہ شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں توفیق دی، اس بابرکت سعادت نصیب کی، اس پر آپ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ انسان جتنا شکر ادا کرتا ہے اتنا ہی اللہ رب العزت اس نعمت کے اندر اضافہ کرتے جاتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اس لیے فرمایا کہ ہر نعمت میں تم شکر ادا کرو، اللہ مزید اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ محترم سامعین، آپ حضرات کے سامنے جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، جس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں قل ان کنتم، کہ اے میرے محبوب کہہ دیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ، کہ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، شرط یہ ہے کہ میری پیروی کریں۔ یعنی حضور علیہ السلام کی اتباع میں اللہ رب العزت نے اپنی محبوبیت کی شرط رکھ دی ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے ہاں محبوب بن جاؤں، اللہ کے ہاں مقرب بن جاؤں، اللہ کا ولی بن جاؤں، اللہ کا دوست بن جاؤں، اس کو چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی کامل پیروی اور حضور علیہ السلام کے سنتوں کی اتباع کرے، تو یقیناً وہ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ دنیا کے اندر بہت سارے ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی، بہت سارے اللہ والے آپ کو ملیں گے۔ اصل میں چیز دیکھی جائے تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے اولیاء اللہ اور ایک ہے انبیاء اللہ۔ جو انبیاء اللہ ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں نبوت دی ہے، انہوں نے اپنی محنت سے نہیں کمائی، گویا کہ نبوت یہ اللہ کی دی ہوئی عطا کی ہوئی چیز ہے۔ اور جو ولایت ہوتی ہے، اولیاء اللہ کو جو اللہ تعالیٰ یہ ولایت عطا کرتے ہیں تو یہ کسبی ہوتی ہے، یعنی کہ انسان خود اعمال کر کے اس چیز کو کماتا ہے اور اس مقام اور مرتبے تک پہنچ جاتا ہے، ورنہ خود یہ عطا نہیں ہوتی۔ جتنے بھی بزرگان دین ہیں، جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کی پوری زندگیاں وہ حضور علیہ السلام کے سنتوں کے مطابق، اللہ رب العزت کے بتلائے ہوئے احکامات کے مطابق وہ اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، تو تب وہ بلند مرتبہ اور مقام پاتے ہیں، اور پھر وہ اس شان محبوبیت کو پہنچتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے لیے خود ارشاد فرماتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی لوگ ہیں، اللہ کے قریب اور محبوب لوگ ہیں، فرمایا کہ ان کے اوپر قیامت والے روز نہ غم ہوگا اور نہ خوف ہوگا۔ حزن اس کو کہتے ہیں کہ انسان زندگی کے اندر پہلے کچھ کام کر لے، بعد میں اس کو افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں ایسا نہ کرتا، آج میرے ساتھ یوں نہ ہوتا، اس کو کہتے ہیں حزن۔ فرمایا کہ دنیا کی جو زندگی ان اولیاء اللہ نے گزاری ہے تو اس پر بھی ان کو غم نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے محبوبیت میں گزاری ہے اور حضور علیہ السلام کے سنتوں کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ اور فرمایا کہ آئندہ کا جو خوف ہے، چونکہ ظاہری بات ہے انسان جب کسی بڑے کے سامنے جاتا ہے یا کسی بھی جب عدالت میں جج کے پاس جاتا ہے تو اس کو اپنے جرائم نہ ہونے کے باوجود بھی خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خلاف فیصلہ ہو جائے، چونکہ اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ سامنے والے نے کیا فیصلہ دینا ہے، اس لیے اس کو خوف ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت کے جلال کے سامنے جو خوف ہوگا مخلوقات کے اوپر، جو سب کے سب اپنے خوف کے میں اور اپنی گناہوں کی شرمندگی میں یہ پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے، فرمایا یہ اولیاء اللہ جو ہیں، یہ جو اللہ کے دوست لوگ ہیں، ان پر یہ خوف بھی نہیں ہوگا، اللہ رب العزت ان سے وہ خوف بھی دور فرما دیں گے۔ اس کی مثال دنیا کے اندر بہت سارے اولیاء اللہ کی آپ نے پڑھی ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں اور تحفۃ الیمن نام عربی کے اندر ایک کتاب ہے، اس کے اندر ان کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک اللہ والے ایک غار کے اندر رہ کر اور اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے، تو اس کے لیے اللہ رب العزت جنت سے ان کے لیے کھانا اور یہ جو پینے وغیرہ کے مشروبات جتنی بھی ہیں یہ اللہ رب العزت جنت سے ان کے لیے بھیجتے تھے، اور ان کو وہ روزانہ کھانا وہاں غار کے اندر غیب سے مل جاتا تھا۔ مسلسل وہ عبادت کرتے رہے اور اللہ کی طرف سے یہ انعام اور یہ اکرام اس کا ہوتا رہا۔
ہوا کچھ یوں کہ جتنا اللہ کے نزدیک انسان ہوتا ہے، جتنی اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا بھی ہے کہ آیا یہ بندہ حقیقی معنوں میں میرا محبوب بنا ہے یا صرف اور صرف اس کو جو اپنی خواہشات کے مطابق چیزیں مل رہی ہیں اس کی طلب ہے اس کو۔ تو چونکہ اللہ رب العزت نے پھر اس کا امتحان لینا تھا، اور میں اور آپ تو ہمیشہ اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں آزمائشوں اور امتحانوں سے بچائے۔ ہم اس قابل نہیں، وہ تو پائے درجے کے اور بلند مرتبے کے لوگ تھے جو اس مقام تک پہنچ چکے۔ تو لہٰذا اب اللہ رب العزت نے جب اس کو آزمانا چاہا اور اس پر کچھ عرصے کے لیے کھانا بند کر دیا، ایک دن دیکھا کھانا نہیں آ رہا، دوسرے دن دیکھا کھانا پھر نہیں آ رہا، تیسرے دن دیکھا کھانا پھر نہیں آ رہا، اس نے کہا کہ 3 دن گزر چکے ہیں، لہٰذا انسان جب اضطراری حالت میں ہوتا ہے پھر اس کو مخلوق سے طلب کرنے کی گویا کی اجازت ہوتی ہے۔ اب 3 دن مجھ پر فاقے کے گزر چکے ہیں، 3 ٹائم کا کھانا مجھے 3 دن نہیں ملا، لہٰذا اب میں کسی کے دروازے پر جاؤں اور کچھ کھانے پینے کے لیے طلب کروں۔ لہٰذا وہاں غار سے اترتے ہیں نیچے اور ایک بندے کے دروازے پہ آتے ہیں، دستک دیتے ہیں کہ 3 دن ہو گئے ہیں، ایسے میرے ساتھ معاملہ، کھانے پینے کو کچھ نہیں۔ اس نے 3 روٹیاں اس کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ اب یہ وہ 3 روٹیاں لے کر چل رہا ہے، اور اسی مالک جس نے اس کو روٹی دی ہے، اس نے اپنے رکھوالی کے لیے کتا رکھا ہوا تھا، وہ کتا اس کے پیچھے ہو گیا۔ اب یہ کتا اس ولی اللہ کے پیچھے اتنا پڑ گیا کہ یہ جان چھڑانے کے لیے حیران، انہوں نے ایک روٹی اس کو دے دی کہ چلو اس سے جان چھوٹ جائے۔ اب کتا ایک روٹی کھا کر پھر اس کے پیچھے آ گیا، اب وہ پھر پریشان، اس نے کہا چلو میں ایک روٹی سے گزارا کر لوں گا، یہ بھی اس کے حوالے کر دو۔ 2 روٹیاں اس کو دے دی، اب کتا 2 روٹیاں کھا کر تیسری روٹی کے لیے بھی آ گیا۔ اب تیسری روٹی جب اس نے پھینکی اور اس ولی اللہ نے ساتھ ایک جملہ فرمایا کہ ما عدیم الحیا، جس کا عربی کے اندر یہ لفظ ہے، اردو میں ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ ارے بے حیا، بے شرم، تجھے میں نے تیرے مالک نے 3 روٹیاں دی تھی، وہ بھی دے دی، اب بھی میری جان نہیں چھوڑتا، میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے اس کو یہ بات سمجھانے کے لیے اور پوری امت کے لیے یہ عبرت کا نمونہ بنانے کے لیے اس کتے کو گویائی عطا فرمائی، جو کل قیامت والے روز میرے اور آپ کی بھی زبان بند ہوگی، ہمارے یہ اعضاء بولیں گے۔ ایسے اللہ رب العزت نے اس کتے کو گویائی دی، اور کتا بولا کہ آج فیصلہ کرتے ہیں کہ میں بے شرم ہوں یا آپ بے شرم ہیں، آج فیصلہ کرتے ہیں کہ تو بے حیا ہے یا میں بے حیا ہوں۔ جس مالک نے ساری زندگی آپ کو جنت کے روٹی اور جنت کے مشروبات پلائی، آج 3 دن اس نے نہیں دیا، آپ کو آزمایا، آپ دوسری مخلوق کے دروازے پہ چلے گئے۔ اللہ کی قسم، اس نے کہا مجھے قسم دے دو، میرا مالک مجھے 3 دن تک اگر صرف کھانا دے دے، میں اگلے دن کسی کے اور کے چوکٹ پہ نہیں جاتا، میں اسی کے دروازے پہ بیٹھا رہتا۔ اور یہی کتے کی خاصیت آپ دیکھ لیں کہ جو اس کو کھانا وغیرہ، جو روٹی اس کو ڈالتا ہے، وہ اس کے سامنے دم ہلا کر اس کے پاؤں میں بیٹھ جاتا ہے۔ اور اس نے بتایا کہ تمہاری یہ حیثیت ہے کہ چند منٹ اور چند گھنٹوں کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی نعمت کو اگر تم سے روکا تو تم اس حقیقی رب کو بھول کر تم مخلوقات کے دروازے پہ جاتے ہو، ان سے مانگتے ہو۔ لہٰذا یہ ہوتی ہے کہ اولیاء اللہ کی محبت، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو یہ ایک محبوبیت عطا فرمائی، اور اس کی وجہ یہ ایک کتے کی نصیحت اس کے لیے ہوگی۔ اسی لیے لہٰذا جاننا چاہیے کہ میرے اور آپ کے دل کے اندر اللہ کی کتنی محبت ہے، اس مطابق اگر ہم پہ آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہمیں اس پر مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ نعوذ باللہ بسا اوقات زبان سے ایسے کلمات نکلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو میں ہی ملا تھا، میرے اوپر ہی پریشانیاں آئی تھی۔ ایسے کلمات ہمارے زبان سے نکلنے ہیں کیا کہ ہمارے ساری کے ساری وہ محنت ضائع، ہمارے سارے عبادات، وہ اعمال، وہ ایک جملے کی وجہ سے وہ سارے ضائع ہو گئے اور ہم خسارے اور نقصان میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے ہر آن ہر گھڑی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے، اور اللہ کی حب اور محبت مانگنی چاہیے۔ اور میں نے آپ سے عرض کی کہ اللہ کی محبت حضور علیہ السلام کے پیارے طریقوں کے اندر اللہ نے رکھی ہے، اور خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم کو اگر میری محبت چاہیے تو وہ یقیناً میرے محبوب کی اتباع میں ہے، اس کے علاوہ تمہیں یہ محبت نصیب نہیں ہونی۔ میرے عزیز اور محترم دوستو، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کا واقعہ آپ نے بہت سارا سنا ہوگا کہ اتنے بڑے اللہ کے ولی اور ان کے چوکٹ پہ بادشاہ آ رہا ہے، جو وقت کا بادشاہ ہے سلطان محمود غزنوی، وہ ان کے چوکٹ پہ آ رہا ہے، اور جب ان کے پاس آیا تو اس قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ نے فرمایا
کہ مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ کل بھی اس شہر میں آئے تھے لیکن آج آپ آئے ہیں، میرے پاس کل نہیں آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اولیاء اللہ کے پاس جب جانا ہوتا ہے تو خالص اللہ کی رضا کے لیے جانا ہوتا ہے، کل میں کسی سیاسی امور کے لیے آیا تھا، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا، آج میں اپنے ذاتی تقاضے کے لیے فرمایا کہ ارشاد فرمایا کہ کیا تقاضا ہے؟ کہا کہ کل کو میں جو نا ایک جو سومناتھ کا ایک مندر ہے اس کو میں اس کو گرا کر اور وہاں میں ایک مسجد بنانا چاہتا ہوں، اس کو میں نے گویا کہ فتح کرنا ہے، اس کے لیے آپ دعا کریں۔ تو یہ دیکھیں کہ ایک وقت کا بادشاہ وہ اللہ کے ولی کے پاس جاتا ہے، وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اگر ہم اللہ کے محبوب بن جائیں تو ہمیں کسی کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہوگی۔ تو وہ خواجہ قطب الدین یہ اتنے بڑے اللہ کے ولی، اور انہوں نے پھر ان کو اپنی جائے نماز دی اور کہا کہ جاؤ یہ جائے نماز لو، جب بھی تمہارے اوپر ایسا مشکل وقت آ جائے 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے مانگنا، اللہ تمہاری مشکل آسان کر دے گا۔ یقیناً وہ کہتے ہیں کہ 70 بادشاہ اپنی فوج لے کر آئے اور میں نے وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کی جائے نماز میں نے اپنے سر پہ رکھی اور میں نے 2 رکعت اللہ کے ہاں یہ میں نے ادا کی اور اللہ سے میں نے فتح کی دعا کی۔ وہ میں نے مندر کہتے ہیں کہ فتح کیا، اور مجھے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے اگر فتح اور کامیابی اور انسان کی بھلائی کی جو جتنی بھی چیزیں رکھی ہیں وہ صرف اور صرف 2 چیزوں کے اندر ہے۔ خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ سے تم جو آزمائش اور مصیبتیں آ جائیں تو اس کو دور کیسے کرنا ہے؟ تم نے نماز اور صبر کے ذریعے سے ہمیشہ جب بھی مشکل وقت آئے 2 رکعت اللہ کے سامنے نماز ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت میری یہ پریشانیاں دور فرمائے۔ یقیناً آزما کر دیکھ لیں، آپ کے ہر مشکلات ہر پریشانی اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے دور فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت اپنی محبت اپنے پیارے حبیب کے طریقوں کے پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔